السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوستو آج میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری جس پہ میں نے دیکھا کہ بھئی آج کل ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے کہ اس میں آرٹیفیشل جو ہے نا بچے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو آج اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اور یہ کیسے ہو رہا ہے۔ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 99 یعنی 1999 کے اندر ایک سائنس فکشن ہالی ووڈ فلم کو ریلیز کیا گیا تھا جس کا نام تھا میٹرکس، اور اس فلم کے ایک سین کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ انسانوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت جلد مشینوں کا سہارا لینا پڑے گا، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور ان مشینوں کو کام کرنے کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی انرجی کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر کسی بڑی جنگ کے بعد سورج کی کرنیں نہ پڑنے کی وجہ سے سولر انرجی کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا انسانوں کو فصلوں کی صورت یا مشینز فصلوں کی صورت میں پروڈیوس کر رہی ہیں، جیسا کہ انسان فصلوں کو یا پھلوں کی فصل کو اگانے کے لیے کرتا ہے، تاکہ انسانوں کے بچوں کو پگھلا کر ان سے انرجی حاصل کریں، کیونکہ انسان کا جسم خاص طور پر دماغ 120 وولٹ کی بیٹری سے زیادہ بائیو الیکٹریسٹی کو پیدا کرتا ہے، اور 25,000 یونٹ آف انرجی ہیٹ کو جسے فیوجن ری ایکشن سے جوڑ کر ان مشینز نے نہ ختم ہونے والی انرجی کے سورس کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اب انسانوں کو یہ بس اسی مقصد کے لیے لیب کے اندر پیدا کرتی ہیں تاکہ ان کو اگا کر اور پگھلا کر ان سے انرجی حاصل کریں۔ اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ 23 سال پہلے ہی فلم ڈائریکٹر نے دیکھنے والے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ مستقبل کے اندر انسان ایسے پیدا ہوں گے بلکہ مشینز کے ذریعے اس طرح سے اگائے جائیں گے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا ہالی ووڈ فلمز کے اندر یہ کانسیپٹ دکھایا گیا کہ انسانوں کو مزید پیدا ہونے کے لیے اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ یہ کام مستقبل کے اندر مشینز اور ٹیکنالوجی سنبھالنے والی ہے۔ 2012 میں سٹینک سمبلزم سے بھری ایک شارٹ ڈاکومنٹری فلم آئی پیٹ گاڈ 2 کے نام سے ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس بات کا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے کہ اینڈ ٹائمز یعنی جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے۔ اس شارٹ اینیمیشن فلم کے ایک سین پر غور کریں جس کے اندر انسان کے بچے کو ایک انڈے کے اندر رکھ کر خود اپنی مرضی سے پیدا کیا جا رہا ہے، اور ذرا غور کریں کہ یہ جس ٹیکنالوجی یعنی مشین کے اندر رکھا گیا ہے اس کے گرد سانپ لپٹا ہوا ہے جو شیطان کو یا انسانوں کے دشمن کو دکھاتا ہے، اور سانپ کو خواب کے اندر دیکھنا بھی دشمن کی علامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے اندر شیطان نے سانپ کی صورت کے اندر آ کر ہی بہکایا تھا، اور یہاں پر بھی بالکل یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کو بھی یہ شیطان بالکل ویسے ہی بیس بدل کر دھوکہ دے کر حق کے راستے سے بہکا کر اپنے راستے پر لگا چکا ہے، اور اب انسان چاہ کر بھی اس سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ شیطانی سسٹم کی نظروں میں ہیں۔ وہ ہر وقت ان پر سیکرٹ طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہے، ایک بڑی آنکھ کی صورت میں، جو کہ دجال کی یا اس کے دجالی سسٹم کی آنکھ ہے، اور اس کے اگلے ہی سین کے اندر ہمیں دجال دنیا کے اندر آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ آج سے اگر 10-12 سال پہلے کی بات کریں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان یہ سب کچھ اتنی جلدی دیکھیں گے، یہ سب کچھ بہت جلد ہماری نظروں کے سامنے اچانک سے حقیقت بن جائے گا، اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہم کتنا اینڈ ٹائمز یعنی فتنہ کے دور کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور کئی دہائیوں سے دجالی تنظیمیں اپنی فلمز کے اندر مسلسل انسانوں کو مشینوں کے ذریعے خود پیدا کرنے کی جو پریڈکشن کر رہی تھی وہ آج حقیقت بن چکی ہے، کیونکہ ایک یمنی سائنس کمیونیکیٹر ہاشم الغالی جو کہ پاکستان کی پشاور یونیورسٹی سے بھی پڑھ چکا ہے، اس نے جرمنی کے اندر ایکٹیو لائف کمپنی کے نام سے ایک آرٹیفیشل ووم یعنی ماں کی مصنوعی کوکھ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو 9 مہینے رکھ کر نہ صرف پیدا کروا سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی مرضی سے ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں، جسے ایلیٹ پیکج کہا گیا ہے، اور اس میں کرسپر کیس 9 ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کے ایمبریوز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جینیٹیکلی طور پر موڈیفائی کر کے بچے کی ذہانت، ہائٹ، طاقت، بال اور آنکھوں کے رنگ اور کسی جینیٹیکل ڈیزیز سے بچانے کے لیے میوٹیشن کو ایڈ کروایا جا سکتا ہے، یعنی جس شخص کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا پیکج لے کر اپنی مرضی کے بچے کو آرڈر کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی کی خصوصیات کے بچے کو، اور اس جگہ پر ایک وقت کے اندر 30,000 بچوں کو رکھ کر پیدا کروایا جا سکتا ہے، جس کے اندر 50 سال کی ریسرچ شامل ہے۔ ایگز اور سپرم ماں باپ کے ہی ہوں گے، لیکن بچہ پورا وقت اس مشین کے اندر گزارے گا، اور اسے یہ کہہ کر متعارف کروایا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ بانجھ ہیں یا ان کے یوٹرس کو کسی بیماری کی وجہ سے فزیکلی طور پر ریموو کر دیا گیا ہے، تو ایسی عورتیں یہاں پر اپنے بچوں کو پیدا کروا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نارمل عورتوں کو بھی کسی ڈیلیوری یا سی سیکشن کی تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ملک جن کے اندر آبادی مسلسل وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر جاپان، بلغاریہ اور ساؤتھ کوریا وغیرہ۔
اس لیب کے ہر ایک پارٹ کو ماں کی یوٹرس کی طرح ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینز پورا ٹائم اس بچے کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتی رہتی ہیں اور ہر ایک لمحے کی رپورٹ ماں باپ کو ریئل ٹائم اور ویڈیوز کی صورت میں بھیجتی رہتی ہیں۔ ماں اور بچے کا تعلق کیونکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر بھی ماں کی تمام آوازوں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کو سمجھتا بھی ہے، لہٰذا بالکل ویسے ہی گانے چلا کر بچے کو مصنوعی طور پر سنائے جاتے ہیں اور اسی مشین سے بچوں کو عارضی طور پر خوراک ان کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے۔ سائنٹسٹ اس سے پہلے بھی جانوروں کے بچوں پر یہ تجربات کر رہے تھے کیونکہ کینیڈین ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بایو بیگ کے اندر نیچرل فلوئڈ کو رکھ کر بھیڑ کے بچے کو پیدا کروایا، اس کے اندر کامیاب رہے، لیکن انسانوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو کہ ماں اپنے حمل کے دوران کرتی ہے اور اس کی ڈپلیکیٹ بنانا ممکن نہیں۔ اور جہاں تک اس ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو آج نہیں تو کل اسے آنا ہی تھا، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر انسانوں کا یقین کمزور کیا جائے، کیونکہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک قدرتی عمل دنیا کا اسی کے کنٹرول میں ہے، اولاد جیسی نعمت بھی اسی کے کنٹرول میں ہے کہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے اور چاہے تو محروم رکھے۔ لیکن جب انسان قدرت کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے تو وہ تب دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس خدا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کام تو ہم انسان خود بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اصل میں انسان ان مشینوں کے محتاج ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو اپنے کسی حکم کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ کمال تو تب ہوتا جب انسان پیدا ہونے کے طریقے کو خود سے تخلیق کرتے، نہ کہ اس کو ڈسکور کرتے۔ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس سائنس پر بھروسہ کریں، اسی کو خدا مان لیں کہ خدا کا تصور صرف انسانوں کے ذہن کا تصور ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور بالکل یہی مقصد شیطان کا اور دنیا بھر کی اسٹینڈنگ آرگنائزیشن کا ہے، جسے فلموں کے اندر وہ کئی دہائیوں سے پریڈکٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بزنس کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ماں اور بچے کا ایسا تعلق رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی ماں کا دودھ بچے کے لیے جاری ہوتا ہے، اور آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ بلا وجہ نہ ملے تو ماں کو چیسٹ انفیکشن کے چانسز یا کئی گنا تک چیسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کئی طرح کی مینٹل اور سائیکولوجیکل قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حالانکہ اس کا علاج گروتھ فارمولہ موجود ہے، مگر اس نظام کو جسے اللہ نے بنایا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور بچے کو الگ کرنا اور کئی طرح کی سیریس کمپلیکیشنز کو جنم دے گا جو کہ ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی۔ اور جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کی شروعات لوگوں کو اس کی ضرورت دکھا کر یا فائدے کے طور پر دکھا کر ہی کی جاتی ہے، جسے آہستہ آہستہ لوگ اپنا لیتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ کہاں پر جا کر ہوگا آپ اسے خود تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ وہ عورت کو کہے کہ 9 مہینے تک اس کے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پھر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو بھی برداشت کرے، حالانکہ اس کا الٹرنیٹو مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کو اپنا دودھ پلا کر وہ مقام حاصل کرتی ہے جو کہ اسلام کے اندر ماں کو دیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کے جینز کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کروانا کیا خدا کی تخلیق کے اندر مداخلت نہیں؟ کیا یہ اللہ کی ذات کو چیلنج نہیں کہ ہم انسان آپ سے بہتر تخلیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی آنکھوں، ہائٹ، بال، سب کچھ اپنی مرضی سے بہتر طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کے اندر ہی یعنی انسانوں کو اپنے اندر ہی خامیاں نکال کر دکھاؤں گا تاکہ وہ تیرے شکر گزار نہ بنے۔ سائنس کی ان ایجادات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو کہ انسانیت کو فائدہ دیں، یہ دنیاوی اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی قدرت کو چیلنج کرنے والی قوموں پر ہمیشہ اس کا عذاب ہی آتا ہے۔ جو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کیسے واقعی میں کس طرح کے ایجادات آ گئی ہیں اور کیسے واقعی میں اللہ کے تخلیق کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑی کرنے والی بات ہے، کیسے یہ مطلب مشینوں کے ذریعے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان بچوں میں، اس ماں باپ میں، ان میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان میں کیا پیار ہوگا۔ واقعی میں ماں جب 9 مہینے تک پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، اس کو اسی دن سے محسوس کرنا شروع کرتی ہے جس دن سے وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا باپ کو تب فیل ہوتا ہے جب بچہ اس کے گود میں آتا ہے، لیکن ایک ماں کو تب سے فیل ہوتا ہے جس دن سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور کس طرح وہ اس کے اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ کس طرح اس کے اندر وہ بچہ گروتھ پاتا ہے۔ اس وجہ آج اور جب اس طرح کی ٹیکنالوجی میں بچے پیدا ہوں گے، وہ ماں اور ایک بچے میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہو جاتی ہے، وہ پیٹ کے اندر ہی، لیکن اس طرح اس ماں اور بچے میں کیسے پیار ہوگا، کس طرح کا ان کے اندر لگاؤ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ بھائی
اپنی مرضی کے بال دینا، اپنی مرضی کے وہی بات ہے نا، جتنے پیسے لگاؤ اتنی وہ ہمارے ہاں مثال ہے نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، یہ وہی والا سین ہے۔ اللہ معاف کرے ایسی چیزوں سے، بلکہ ہم مسلمانوں کو خاص طور پر لوگوں کو ان چیزوں سے اللہ دور رکھے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مہربانی، اللہ حافظ۔